صلوات پڑھو سائیاں دی پاک ذات تے ڈھیر سارا مجمع تشریف فرما ہے صلوات دی آواز بہوں گھاٹے کھلے دل نال صلوات پڑھو سائیاں دی ہر مجلس دے وچ آدرانہ صلوات عبادات دا جگ ہے صلوات عبادات دا سنہپ ہے مختصر ترین عبادت دا نا ہے صلوات عبادت مکمل کرو کھلے دل نال سائیاں دی پاک ذات تے صلوات پڑھو دعا ہے مولا کائنات تھوڑا اس پاک مقام تے ٹورا ہے قبول فرماوے شاہ صاحبانہ دا یہ ہے تمام جتنے احباب دامیں درمیں قدمیں سخنے کہیں حوالے دے نال ذکر پاک دے وچ حصہ لایا ہے سائیاں دے پاک دربار وچ قبول ہوئے ایک صلوات پڑھو جو پڑھن واسطے دل بن پوے مولا تھوک سلامت رکھے ایویں ایک قدم جڑی جگہ خالی ہے اگاں تے تھیو تاکہ مجلس دی ترتیب بن ونجے بواد بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد جب آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا بلا سنو جب آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے کہکشاں آسمانی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی ستارے اور سیارے دیکھ رہے تھے کتب اپنی جگہ حیران تھا جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی توبہ کے سرو سے روش کو آراستہ کیا گیا تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا فضا میں شہاب ثاقب کی پھول جھڑیاں چھوٹ رہی تھی محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا اور علی کے گھر میں عباس کو لایا جا رہا تھا مہربانی جناب بسم اللہ مولا سلامت رکھ تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند مہربانی شاہ صاحب چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا فضا میں شہاب ثاقب کی پھول جھڑیاں چھوٹ رہی تھی محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا کیونکہ علی کے گھر میں عباس کو لایا جا رہا تھا تساں جملے دی قدر کی چا میرا دل بان پہ خصت تو کم نہ گندہ ایک جملہ بیاوی بادشاہ دی شانداد ہم جب احساسات اور محسوسات کا سوز تفکر اور تخیل کے شعلے شعور و ادراک کا بانک پن وجدان و آگہی کا نطق موج شمیم کا خرام کلیوں کا روپ شگوفوں کا بہروپ آبشاروں کا ترنم صباؤں کا لمس ستاروں کا جمال یک جا ہوں تو توحید اپنے نورانی آنچل پہ ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے یا علی سائیں مہربانی جی بسم اللہ سائیں جب احساسات اور محسوسات کا سوز تفکر اور تخیل کے شعلے شعور و ادراک کا بانک پن وجدان و آگہی کا نطق موج شمیم کا خرام کلیوں کا روپ شگوفوں کا بہروپ آبشاروں کا ترنم صباؤں کا لمس ستاروں کا جمال یک جا ہوں تو توحید اپنے نورانی آنچل پہ ایک نام لکھتی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے ایک اردو دے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مہر لسانیات کیونکہ ساری مادری زبان سرائکی ہے وہاں کے جیرلے سرائکی بندہ نا اردو کھڑا علیندہ ہوئے نا ایویں محسوس تھی دے جی میں کوڑ کھڑا مرندہ ہوئے ہیں
تو پریشان تھی گئی وے میں جو دو چار جملے تھوڑا ایک مجلس دے جری ایک ترتیب ہے یا اصول ہن یا قائدے ہن انہاں تو ہٹ کے پڑھیں چاہ تو ساں زمین مل گئے ہیں صحیح ایک شیر بسم اللہ یا اللہ سلیم شاہ جی بابا نجم الحسن شاہ جی دعا کرے سو سید سردار چراغاں دا سفر تھی سی چلو جو کچھ تو سننا چاہتے ہوئے میں اسے ہی ڈگر تے بال لاندہ ہوں کیونکہ شہید محسن نقوی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ انہاں آکھے کہ خدا اپنے اظہار واسطے عربی زبان کو چنے سائیں مرید حسین بھائی کمر عباس علی حسین شاہ صاحب قرآن کیڑی زبان ہے عربی تے امام حسین علیہ السلام اپنے ذکر واسطے سرائکی زبان دا انتخاب کیتا ہے کیونکہ سرائکی زبان دے وچ جڑا درد جڑی تاثیر ہے میں یہ نہیں آتا کرو تو جو میری زبان ہے جب میں مبالغے تو کام کریں گندہ پہ کہیں مہر لسانیات کو لو اس گال دی تصدیق کرا سکتے جڑی تاثیر اس زبان دے وچ ہے میں سمجھنا کہ کہیں زبان دے وچ او درد او کسک نہیں جڑا سرائکی زبان دے وچ ہے تو میں چاہنا کہ سرائکی زبان دے وچ کیونکہ ابتدائے مجلس سے تھوڑا جائیں میں ماحول بڑھ ونجیں میں کہ چراغاں دا سفر تھی سی پوری توجہ بھائی جان میں کہ چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی بلا سنو میں کہ چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی علی کتنا ضروری ہے میشر کو خبر تھی سی سارے ہاتھ چاہو بھائی یا علی جا مہربانی سہیں بھلا ہوئے سہیں چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی علی کتنا ضروری ہے اے میشر کو خبر تھی سی اے سردار مومن خان بیٹھے تے اندے کولو اختیار ہوندہ ہے جیڑا اختیار انہا کولو ہے او ذاکرین کول کوئی نہیں ہوندہ انہا کولو ایک پیمانہ ہوندہ ہے ایک قلم ہوندہ ہے ان قلم دیاں جریاں ضربہ ہیں تو سونا تو واقف نہیں ہے کہیں ذاکر تو واقف ہوندے کہیں کون اے شریفانہ انداز دے وچ قلم لیندے ہیں تو کہیں کون جارحانہ انداز دے وچ قلم لیندے ہیں مقصد اے ہوندہ ہے بھی جڑا بندہ تجاوز کریں دا پیا ہوندہ ہے نا او کون مہار کرن دا ایک طریقہ ہوندہ ہے بھئی جتنا کچھ پڑھی کھڑو تھے اس تو زیادہ تجاوز نہیں کرنا میں کو نہ اگال نہیں کی تھی لیکن صرف اور صرف شیر کو خوبصورت کرن سانگے شیر کو ٹھہاون دے سانگے میں بابا ناظم شاہ جی گال کیتی ہے میں آکھے چراغاں دا سفر عبادت ہو ویسی میرے حصے دی چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی علی کتنا ضروری ہے میشر کو خبر تھی سی میں آکھے چلو میں مختصر پڑھساں علی کیا مختصر تھی سی یا علی سارے ہاتھ چاہو پچھلا اگلا سارا مجمع حیدری یا علی جی بسم اللہ مولا سلامت رکھے سی چراغاں دا سفر تھی سی مہربانی مرید خان چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی میں کہہ علی کتنا ضروری ہے قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم کو لو ایک مومن دوران مجلس پوچھونا کہ سرکار کیا انتقال دے وقت ہر بندہ علی کو ریک سی کیونکہ بابا نجم الحسن شاہ جی ایک ہوندہ ہے زمین دا انتقال جلے انتقال تھیندا ہے زمین سارے نامے تھی ویندی ہے مرید حسین ایک بیا انتقال ہوندہ ہے جڑا انتقال تو بعد اسا زمین دے نامے تھی ویندی ایمیں ہے نا صحیح تو قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم کو لو سردار مومن خان بندے پوچھونا کہ سرکار اے فرماؤ کیا انتقال دے وقت ہر بندہ علی کو دیکھ سی انہاں کہ یہ سوال میرے کو نہ پوچھا اپنے علاقے دے پٹواری تو پوچھا سمجھاون دا طریقہ دیکھو صحیح اے سوال میرے کو نہ پوچھے اپنے علاقے دے پٹواری تو پوچھ انہاں کہ حضور اے میں سوال تھوارے تے کیتا ہے تے جواب پٹواری تو گھنا زیدی سے مسکرا کے آدن گال سن جنا زمین دا انتقال پیا تھیندا ہوندا ہے نا اتھا مالک دا ہونا ضروری ہے علی ہے ساری جان دا مالک
مومن دا انتقال پیا تھیندا ہوئے تے علی نہ ہوئے دل منیدا تا نہیں ایسے ہی میں کہ چراغاں دا سفر تھی سی ہوا دے نال شر تھی سی علی کتنا ضروری ہے اے محشر کو خبر تھی سی چلو میں مختصر پڑھساں علی کیا مختصر تھی سی دو چار شعر میں پڑھوں کیونکہ ابتدا جناب عباس بادشاہ تو کیتی ہے تو ایک شعر سرکار دی مدد دا بھی پڑھنا چاہنا ہاں بھی چاہنا ہے دنیا بہوں اگھاں تے سفر کر گئی ہے کاروباری لوگ جڑے بیٹھے ہوئے وپاری لوگ کوئی بھی خسارہ نہیں کریں دا دنیا دا دستور ہے ایک کاروبار بھائی جان تسا بھی کیتا ہے لیکن بیٹھے خسارے دے وچ میں کہ ہانچ بھی چاہندہ ہیں تا سودا ادھارا نہ کر اے میں کو بھی پتہ جڑا میرے بارے تے نہیں علیندہ وہ تو کہیں ذاکر نال نہیں علیندہ ہاں اے میرا تجربہ ہی ہے میں کہ ہانچ بھی چاہندہ ہیں تا سودا ادھارا نہ کر بلا سنو میں کہ ہانچ بھی چاہندہ ہیں تا سودا ادھارا نہ کر خالی جنت دے اوتے گزارا نہ کر میرے گھر تو علام نہ لہا غازی دا میری اکھیں دے اگوں ادھارا نہ کر بسم اللہ یا علی یا علی اللہ اکبر مہربانی جناب جی بسم اللہ صحیح عبادت ہو گئی ہے سارے ہاتھ چاہو عبادت کرو حیدری یا علی ہاں بھی چہنا ہے تو سودا ادھارا نہ کر خالی جنت دے اوتے گزارا نہ کر میں کہ میرے گھر تو علم نہ لہا غازی دا میری اکھیں دے اگوں ایک طبیعہ پڑھا چاہ میں کہ میری اکھیں دے اگوں ایک مغالطہ انہاں دے بابا ناظم شاہ جی جڑا لوگاں دے ذہن چ پا دیتا گئے نا وہ مغالطہ دور کرنا چاہنا میں کہ روشنی دے کام آئی ہے دیوا بوجھ گئے تے رات دھام آئی ہے میں کہ ہور عبادت دے سر تے نہیں بخشا کہیں دے پیران دی خاک کام آئی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی بسم اللہ سبحان اللہ روشنی دے کام آئی ہے دیوا بوجھ گئے تے رات دھام آئی ہے میں کہ یاد رکھا ہے ہور عبادت دے سر تے نہیں بخشا کہیں دے پیران دی خاک کہیں دے پیران دی او شب عاشور زیدی صاحب دا مہربانی جناب زیدی صاحب دا جملہ بھی یاد آ گیا ہے چلو اساں کم از کم محنت کر کے سارے اپنے باطن دے وچ کوئی شے نہیں تو کم از کم بزرگاں دی تو تقلید کر سکتے ہیں یہ تو سب کو اختیار ہے بھئی اتنا کچھ ہے جو جرے سارے متقدمین لوگ گئے ہیں ٹر گئے ہیں انہاں دی تو کم از کم پیروی کروں چاہ جو انہاں دے چاند جملے چلو یاد چا کروں تو ساری کم از کم زندگی دی ذاکری واسطے جملے بہوں دے ہیں شب عاشور ہور دے دل ہور کو آکھا ہے ہور کل کے اراد ہے ہورا دے کل حسین دے نال جنگ کرے ساں دل آکھے میں ہوں کل دی گال کیتی ہے جہن دے بعد کل کوئی نہیں ہورا آکھے کی مطلب دل آکھے کال نہ کر کال سے پہلے اپنی کال سیدھی کر لے اگر کال سے پہلے تو نے اپنی کال سیدھی نہ کی تو کال تجھے کال پڑ جائے گی میں کہ روشنی دے کام آئی ہے دیوا بوجھ گئے تے رات دھام آئی ہے میں کہ یاد رکھا ہے اور عبادت دے سر تے نہیں بخشا کہیں دے پیران دی خاک کم آئی ہے مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس وہ شاعر ہے جہاں اپنے بارے آکھا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں میر انیس دے ترائے پتر میر انیس دے بھرا اور میر انیس دے والد میر خلیق میر حسن دہلوی میر مستحسن خلیق میر غلام حسین زاہق تے میر امامی یہ 5 نسلہ پوریاں تھی دیا ہیں میر انیس آکے کہ عمر گزری ہے کیونکہ ایک درمیان اس دور دا ایک بہت بڑا مجتہد بیٹھا ہے میر انیس دی مجلس دے تے او داد نہ دین دے پائے میر انیس انہوں نے مخاطب تھے انہوں نے کہا حضور میرا کوئی شعر تھوکوں اچھا نہیں لگا
جو تھواری طرف کوئی رد عمل نہیں آگا وہاں کہ میں سچیندہ کھڑوتا ہوں سچیندہ بیٹھا جو اگر قرآن اردو زبان چلا بھیا نا وہ زبان میر انیس تیری ہو بھیا تو انہاں دا ہم اثر ایک شاعر گزرا ہے مرزا سلامت علی دبیر مرزا سلامت علی دبیر آکھا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پار کو پڑھا مسدس آدھے حیبت سے ہیں نو کلائے افلاق کے در بند سمدے ونیوں بے شک سمدے ونیوں وہاں کہ حیبت سے ہیں نو کلائے افلاق کے در بند واہ ہے کمر چرخ سے جوزہ کا کمر بند سیارے ہیں غلطاں صفت طائر پر بند انگشت اتارج سے قلم چھوٹ پڑا ہے خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے آدھے جس شیر نے شیروں سے صدا پنجا کیا ہے جنگاہ میں آج اس نے قدم رنجا کیا ہے اساں بابا جی میں سمیت جتنے بھی ذاکرین شعراء علماء حضرات ہیں ہی غلطی کریں ہیں جو اساں آدھے کڑوتے ہونے ہیں بھئی این پا خاندان دیاں جریاں سواریاں ہیں وہ بجلی دی تیزیاں گوں دوڑ کے لشکر والے پاسے گئی ہیں آدھے ہیں نا مرزا سلامت علی دبیر اس گال دی نفی کیتی ہے وہاں کہ بے ہوش ہے بجلی پس سماند ان کا ہے ہوشیار ہائے 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 وہاں کہ یہ مثال بڑھدی بھی نہیں وہاں کہ بجلی بے ہوش ہے میں ان مثال ایک عوامی دیواں چاہ تو بڑی معیوب جی گال ہے کیونکہ ممبر دے تقاضا ہے تو گال کرنی بھی نہیں چاہیے جو بجلی کیا ہے وہاں کہ بے ہوش ہے بجلی پس سماند ان کا ہے ہوشیار سردار صاحب اے ہیں مرزا سلامت علی دبیر میں انہاں دا عشر عشیر بھی نہیں میں انہاں دے قدماں دی خاک بھی نہیں لیکن ہک شیر جناب عباس بادشاہ دی عظمت دا جنگ دا ہک شیر میں بھی پڑھنا چاہنا پوری توجہ میں آکھے روب اتنا ہا غازی دے نعرے دے وچ پانی چپ کر کے کھڑ گئے کنارے دے اللہ اکبر اللہ اکبر روب اتنا ہا غازی دے نعرے دے وچ پانی چپ کر کے کھڑ گئے کنارے دے وچ ابتدائے مجلس جداں شاہ صاحب قیامت علی دی بہار حسین بادشاہ دا دربار لگ سی نا تے علم آدم دے زمردی فرش بچھا رہتے ویسن حلم نوح دیاں آبشاراں چلا رہتی ویسن زہد عیسیٰ دے نقش و نگار کیتے ویسن حسن یوسف دی گلکاری کیتی ویسی تخت شاہی تے کربلا دا سلطان اپنے 72 ساتھیاں سمیت تشریف فرما ہو سی اچانک اہل دربار کو حسین حکم دے سی اہل دربار اپنے نظران جھکیاں کرو چاہ میری ماں بطول آ گئی بسم اللہ اتنی عظمت دی مالک بطول میں تھوارے تے سوال کرے نا اتنی عظمت دی مالک بطول اللہ جانے 4 گھنٹے دربار کی میں کڑ بسم اللہ ہر بندہ نہیں روندہ مقدران علی بسم اللہ ہر بندہ نہیں روندہ مقدران علی آکھ نصیبان علی بندہ حسین کو روندہ ہے جو ہر بندہ روندہ توات علی دی دھی شام کیوں بنیے ہاں ایک جملہ علامہ ناصر مرحوم دا میں گجاد آگے انہاں آکے مومنوں دعا منگی کرو شالہ قدر علی شاہ قدر آلان دے سامنے بنیے او آدھین یعقوب دا یوسف بے قدران دے ہاتھ آگیا ہاں کھوٹے سکے گھن کے بیچ چھوڑا ہانے یوسف دی قیمت دا اندازہ تاں لگدا جو بیچن والا یعقوب ہوندا میں آدھا جی میں سوال کرن بطول گئی ہے کاش ممبر تے رسول بیٹھا ہوندا بسم اللہ عبادت قبول وقت میں دیکھا ہاں دیکھا خالی والان دی ہے یا جھولیاں بار کے آنے بسم اللہ مولا تھوڑی عبادت قبول فرماوے یعقوب دا یوسف بے قدران دے ہاتھ آ گیا ہاں کھوٹے سکے گھن کے بیچ چھوڑا ہانے یوسف دی قیمت دا اندازہ تاں لگدا جو بیچن والا یعقوب ہوندا ایک سطر بھائی پڑھا چاہ میں اپنے ملک دی گال نہیں کی تھی بھائی قمر عباس کیونکہ اتھا ایک مستور پچھلے دنہ دے وچ میڈیا تے بہ کے وکیل ہے یو بی بی ان دے کلو سوال کیتا گیا وہاں کہ سارے جداں عدالتاں دے وچ ساکو انصاف کیوں نہیں ملدا بعد دے وچ بڑے
اعتراضات تے گوشت نمائی تھی تے اس بی بی دی زندگی دا کافیہ تنگ کر دیتا گیا وہاں کے سوال کیتا گیا ان دے اینکر سوال کیتا بھی ساڑی ملک دے بھی عدالتاں دے بھی ساکو انصاف کیوں نہیں ملدا وہاں کے انصاف کی میں ملے جلے محمد دی دھی خالی والائی جیڑیاں عدالتاں دے بچوں محمد دی دھی خالی واپس وال آئی ہے اتھا تھاکو ساکو انصاف مل سکتا ہے بھائی جان ہندوستان اگر یہ سطر سمجھ آ گئی میرے حصے دی عبادت مکمل ہو ویسی ہندوستان دی عدالت دا قانون ہے اگر کوئی مستور کہیں جرم دے وچ قید ہوئے نا تے اون مستور کو عدالت وچ پیش کیتا ویندا ہے اتھا ہوندی ہے بحث تے اگر بحث 1 گھنٹے تو ود ونجے نا ہندوستان دا قانون ہے آدھے یا اون مستور کو باہن کی تے کرسی دیتی ویسی یا کو اگلی پیشی دیتی ویسی میں آدھا مقدر ماما تے دھیاں دا ماں 4 گھنٹے کھڑی رہ گئی ہے دی 72 گھنٹے کھڑی